برطانوی اخبار ڈیلی میل نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا ایک اور مبینہ کرپشن اسکینڈل کا انکشاف کر ڈالا ہے۔ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈز کی خرد برد کی۔ کچھ رقم DFID فنڈ پروگرام سے چرائی گئی۔ برطانوی اخبار کے مطابق پنجاب کے لیے برطانیہ نے 50 کروڑ پاؤنڈز کی امداد دی۔ شہباز شریف کے داماد کو متاثرین کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے۔ امداد سے چوری کیے گئے لاکھوں پاؤنڈز برمنگھم منتقل کیے گئے۔ برمنگھم سے پیسے شہباز شریف کے برطانوی اکاؤنٹس منتقل ہوئے۔ 2003 میں شریف خاندان کے اثاثے 1.5 لاکھ پاؤنڈز تھے۔ 2018 میں شریف خاندان کے اثاثے 20 کروڑ پاؤنڈ تک پہنچ گئے۔ برطانیہ نے شہباز شریف دور میں کروڑوں پاؤنڈز کی امداد کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو برطانوی اخبار ڈیلی میل نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا ایک اور مبینہ کرپشن اسکینڈل منکشف کر ڈالا ہے۔ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈ کی خرد برد کی۔ کچھ رقم DFID فنڈ پروگرام سے چرائی گئی۔ برطانوی اخبار کے مطابق پنجاب کے لیے برطانیہ نے 50 کروڑ پاؤنڈز کی امداد دی۔ شہباز شریف کے داماد کو متاثرین کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈز دیے گئے۔ امداد سے چوری کیے گئے لاکھوں پاؤنڈز برمنگھم منتقل کیے گئے۔ برمنگھم سے یہ پیسے شہباز شریف کے برطانوی اکاؤنٹس منتقل ہوئے۔ 2003 میں شریف خاندان کے اثاثے 1.5 لاکھ پاؤنڈز تھے۔ 2018 میں شریف خاندان کے اثاثے 20 کروڑ پاؤنڈز تک پہنچ گئے۔ برطانیہ نے شہباز شریف دور میں کروڑوں پاؤنڈز کی امداد کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ایک اور انکشاف کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا مبینہ کرپشن اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں دیے گئے لاکھوں پاؤنڈز میں خرد برد کی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے تجزیہ کار مظہر برلا صاحب سے۔ مظہر صاحب، شہباز شریف کا ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا ہے اور اب برطانوی ادارے تحقیقات کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، مجھے تو آج سابق صدر جو ممنون حسین ہے وہ بہت یاد آ رہے ہیں، اور سابق صدر ممنون حسین نے ایک بڑی یادگار تقریر کی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی 6 مہینے بعد آ جائے گا، کوئی سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد، تو بہت سا ان کی تقریر کو بڑا سراہا گیا تھا۔ تو آج ان کی تقریر جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اور زیادہ دکھ کی بات ہے کہ انہی کی پارٹی سے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو لوگ جنہوں نے زلزلے کے پیسوں کو بھی نہیں بخشا، یعنی اس قوم کے عام لوگوں کے پیسوں کو تو کھایا ہی، لوٹا، اور آپ یہ برطانوی، یہ کوئی پاکستانی اخبارات تو نہیں کر رہے، یہ کوئی پاکستانی میڈیا تو نہیں کر رہا، یا سوشل میڈیا تو نہیں کر رہا، یا کوئی پاکستانی سیاستدان تو اپنی تقریروں میں نہیں کہہ رہا۔ جی بالکل مظہر صاحب، ڈیلی میل برطانیہ کے ایک بڑے اخبارات میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ ایک برطانوی اخبار کہہ رہا ہے، اور اب بھی یہ جھوٹ بولے یا مکرے تو پھر تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے منی لانڈرنگ کا، یہ بہت وسیع ہے، یہ کئی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ابھی اس کی اور بھی شاخیں نکلیں گی، تحقیقات ہوگی نا، تو اچھی بات ہے، برطانوی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں حکومت کرتے رہے، ان کی وجہ سے آج مہنگائی ہے، ان کی وجہ سے آج پاکستان مقروض ہے، ان کی وجہ سے آج پاکستان میں مسائل ہیں۔ پاکستان میں جو ہم شکوے کرتے ہیں کہ اچھے ہاسپٹل نہیں، اچھے کالجز نہیں، سہولتیں نہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، اس کی وجہ یہی دھندے تھے جو یہ کیا کرتے تھے سابق حکمران۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب آئندہ کے لیے اپنے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اگر برطانوی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں تو پاکستانی اداروں کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بالکل برطانوی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اداروں کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے۔ مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں۔ جان اچکزئی صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے ہی نون لیگ کرپشن کے الزامات کی زد میں ہے، اب برطانوی اخبار کا اسکینڈل ان پر کیا اثر ڈالے گا؟ دیکھیے، یہ
ایک شاکنگ نیوز ہے، خبر ہے، لوگ پاکستانی حکومت کے الزامات کو سنتے آ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو خبر ہے، سیدھا خبر پہ عمران خان نے اس پہ کمپین بھی چلائی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کا جو بالخصوص نون لیگ کے بریقا تھے، ووٹرز تھے، ان کے سپورٹرز تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ شاید عمران خان ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا حکومت ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن اب ڈیلی میل کے اس سٹوری کے بعد تو پتہ چل گیا ہے کہ برطانوی اداروں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ کس منظم طریقے سے شہباز شریف اور اس کے خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستانی پروجیکٹس میں کک بیکس، رشوت اور دوسرے طریقوں سے پیسے کمائے ہیں، بلکہ برطانیہ کے جو ڈیفڈ ہے ضلع متاثرین کے لیے جو امداد آیا اس میں بھی پیسے چرائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پیسے باہر گئے پھر واپس آئے ہیں، جس طرح زرداری صاحب کے فکس بینک اکاؤنٹ میں ایک منی ٹریل ہم نے دیکھا ہے کہ فالودہ والے، تندور والے اور عوام آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے، یہاں پہ بھی ایک ریڈی والے شناختی کارڈ استعمال ہوا ہے، اسی طرح کے ایک ڈرائیور کا شناختی کارڈ استعمال ہوا ہے جن کو کچھ بھی پتا نہیں لیکن ان کے اکاؤنٹوں میں ملینز آف پاؤنڈز آئے ہیں۔ اسی طرح حوالے والے کا نام استعمال ہوا ہے، بلکہ ان کا طریقہ استعمال ہوا ہے۔ جب برمنگھم سے یہ پاکستانی حوالہ کرتا تو یہاں پہ جو چوری شدہ جو رشوت اور کمیشن کے پیسے تھے وہ متاثرہ خاندانوں کو دیے جاتے، اور وہ جو پیسے وہاں پہ پاکستانی بیچتے وہ شریف خاندان، شہباز شریف کے اکاؤنٹوں میں، یعنی ان کی دو اہلیہ اور بچوں کے اکاؤنٹوں میں وہ پیسے آتے۔ تو کس منظم طریقے سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے، یہ پیسے سفید کرنے کی کوشش کی گئی، وائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ چمکا دینے والی انکشافات ہے۔ اور جب میں خود یہ اسٹوری پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ کس طریقے سے شریف خاندان، شہباز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان میں پیسے چرائے، کس طریقے سے باہر بھیجے، پھر واپس آئے اور پھر یہاں پہ تقسیم اپنے اکاؤنٹوں میں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے ان دو خاندانوں نے جس طریقے سے پاکستان کے عوام کے وسائل لوٹے ہیں، اب اس میں ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو ابھی تک یہ یقین کر رہے تھے کہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ تو پوتر ہے، یہ صاف ہے، یہ انہوں نے تو پاکستان کی خدمت کی ہے، لیکن اب ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی بجائے پاکستان کے عوام کے پیسے لوٹے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ مشکل دور سے پاکستان گزر رہا ہے۔ خدمت کے بجائے پیسے لوٹے ہیں۔ مظہر برلا صاحب، صرف خرد برد کا الزام نہیں ہے بلکہ برطانوی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، تو برطانوی ادارہ تو اپنی تحقیقات کرے گا کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک الگ علیحدہ سے کیس بن سکتا ہے شہباز شریف کے خلاف؟ کیونکہ ظاہر ہے جو کرپشن ہوئی ہے تو پاکستان کی اندرونی حدود میں ہوئی ہے۔ بالکل، پاکستان میں کرپشن بھی ہوئی ہے، پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، دو جرم ہوئے ہیں نا، جی، ایک کرپشن کی گئی پاکستان میں، خرد برد ہوئی یہ الزام، دوسرا منی لانڈرنگ ہوئی، تو یہ دو طرح کے جرائم ہیں نا، تو دونوں میں دو طرح کے جرائم ہوئے ہیں۔ جان اچکزئی صاحب سے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اچکزئی صاحب، دو جرائم ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور ایک جرم برطانوی اخبار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایڈ دی اور وہ ایڈ کہاں گئی اس کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور پاکستان میں نہ تو انفراسٹرکچر اور نہ ہی فیملیز کو پیسے ملے اور نہ ہی وہ خاندانوں کو دستیاب ہو سکی چیز۔ تو یہاں تو دو چیزیں بنتی ہیں، ایک مالی خود برد ہے اور ایک منی لانڈرنگ ہے، کیونکہ پیسہ پاکستان سے دوبارہ برطانیہ گیا ہے۔ دو کیسز بنتے ہیں مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے خلاف، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ پاکستانی حکومت کو اس پہ کوئی سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اسپیشل پروسیکیوشن پاکستان میں تحقیقاتی ادارے اسپیشل تحقیقات کے بعد ہی ان کو اب قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو نیب کا طریقہ کار ہے وہ تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں سامنے نہیں آ رہے ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہے۔ اگر ہر کیس کے لیے 6 مہینے چاہیے، 2 مہینے کی انکوائری، پھر انویسٹیگیشن، پھر ریفرنس، تو یہ سلسلہ سامنے چلے گا۔ ان کے پاس پیسہ ہے، یہ بڑے وکیل ہائر کرتے ہیں، تو جو نارمل طریقے سے اس طرح کے بڑے سیاسی خاندانوں کی پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور ہم نے شہباز شریف، نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی دیکھا ہے
किस तरह जजेस को उन्होंने ब्राइब किया है, उनके बड़े वकीलों ने ये पूरा प्रोसेस डिले किया है। टेक्निकल बुनियादों पे 3 साल लगे पानामा के इन्वेस्टिगेशन में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो कानूनी इदारे हैं उनमें इतनी सख्त है, सलाहियत है कि वाइट कॉलर क्राइम को वो उनकी तहकीकात कर सके और फिर कामयाबी से उन्हें सजा दिलवा सके। इसलिए फिर लोगों को मायूसी होती है कि इतने सबूतों के बावजूद भी ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर असरअंदाज होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में तब्दीली और इसी तरह जो आम हमारी अदालती निज़ाम है, आम जजेज है जिनकी सलाहियत ये नहीं है कि वो वाइट कॉलर क्राइम को की तहकीकात कर सके, उनकी सलाहियत से बालातर है। तो अब एक ऐसे निज़ाम के बारे में हमें सोचना चाहिए जो वाकई इन बड़े लोगों का एहतसाब कर सके, वरना ये इसी तरह जारी रहेगा और लोग इसी तरह मायूस होंगे और ये सियासी तौर पे इनको लगेगा कि ये असल में विक्टिम है, इनके खिलाफ एक कैंपेन है, न कि उन्होंने चोरी की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है या किकबैक्स लिए हैं। तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बड़ों को सजा नहीं दिलवा सकता, वो बड़ों का एहतसाब नहीं कर सकता। इस वक्त भी आप हमारे जो कोर्ट्स है स्टे ऑर्डर्स पे तकरीबन $10 मिलियन ज्यादा नैब के करप्शन के केसेस हैं वहाँ पे जिन पे इल्जाम उन्होंने लिए हैं। तो ये पिछले 5 साल से ये केसेस गोवा में हैं। तो यहाँ पे तो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड्स मनी लॉन्ड्रिंग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा निज़ाम इतना मजबूत नहीं है कि इन लोगों को कामयाबी से इंसाफ के कटोरे में लाएं और एहतसाब करें और पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ माल इनसे वापस लें। इसी तरह जो बरतानिया के साथ हमारे मुआहदे हैं इन खानदानों के और उनके बच्चों को वापस लाने का, वो भी कमज़ोर है, उसमें भी अभी तक हमें खातिर कामयाबी नहीं हुई है। वरना बरतानिया में ये सारे लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं, उन्होंने वहाँ के सरजमीन से मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई मसला हो इन लोगों को पाकिस्तान भेजने का और यहाँ पे कानून का सामना करने का। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के एहतसाब के इस निज़ाम को और रोबस्ट बनाया जाए और ये जो कानूनी इस वक्त जो निज़ाम है जो जिसे इंक्विजिटोरियल कहते हैं, जिसे एविडेंशियल कहते हैं कि आपने पहले सबूत देना है, साबित करना है कि मैंने चोरी की है, न कि मेरा इकरार कि मैंने ये पैसे किसने बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं। तो इस निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। जब तक ये निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी इन्हें छूट होगा, इनको ये ज़मानतें भी मिलेंगी, इनके सबूतों के बावजूद भी बड़े वकीलों के ज़रिए ये अपने लिए रास्ते बनाएंगे या ये डायरेक्ट सेट करेंगे जजेस को या उनको स्कैंडलाइज करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन तमाम सबूतों के बावजूद ये बड़े इस तरह पाकिस्तान की सियासत में भी छाए रहेंगे, इनके आइंदा बच्चे भी छाए रहेंगे और इसके बावजूद भी कि इनके खिलाफ शवाहिद हैं, इनके आइंदा ये सिलसिला जारी रहेगा। अब पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में या चीन में एक निज़ाम मौजूद है जहाँ पे शैबे की बुनियाद पे भी आपके खिलाफ तहकीकात होती हैं। इस वक्त चीन ने तकरीबन पिछले सालों में 5,000 से ज़्यादा बड़े ऑफिशियल्स को जो है वो प्रोसिक्यूट किया है कामयाबी से और उनको सजाए मौत दी है। अब हम अगर किसी तरीके से इस निज़ाम में तब्दीली ला सकते हैं तो उम्मीद है कि एहतसाब का ये अमल रोबस्ट होगा और इसके खातिर खां नताइज निकलेंगे। लेकिन अगर यही निज़ाम के ज़रिए हमने इन लोगों का एहतसाब करना है तो ये निज़ाम जो है असल में बड़ों को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, ये छोटे लोगों का एहतसाब करता है, ये प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, सिर्फ छोटे लोगों को प्रोसिक्यूट करेगा। मजहर बरला साहब, अब देख रहे हैं आप अपोजिशन एक तरफ जमा होना शुरू हो गई थी और हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुत्तहिद होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तो ये जो शवाहिद हैं ये बैरून मुल्क से आए हैं। अब तक मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, लेकिन अब तो ये शवाहिद बैरून मुमालिक से, बरतानिया से आ रहे हैं। सियासी तौर पर आप मुस्लिम लीग नून को कहां देख रहे हैं इस वक्त आप? चलें जी, एक बात तो वाज़ेह हुई ना कि बरतानिया में तो कोई सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं है। यहाँ तो ये कहते थे ना कि ये जी इमरान न्याजी इसके पीछे है तो ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, वहां तो कोई सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं है।
اور یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ برطانیہ میں عدالتیں آزاد ہیں، بالکل صحیح ہے. یہ مثالیں دیا کرتے تھے برطانیہ میں ادارے آزاد ہیں، یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ برطانیہ میں میڈیا آزاد ہے. تو آزاد میڈیا نے یہ خبر دی ہے، آزاد ملک میں خبر دی ہے جو بقول ان کے بڑا آزاد ملک ہے. پاکستان کے تو اداروں پہ ان کو یقین نہیں تھا، اور یہ ابھی کوئی باتیں کر رہے تھے کل بھی کہ جی ہم یو این جا رہے ہیں اور امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور برطانیہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو بھائی یہ برطانیہ والوں نے ان کا پول کھولا ہے. اب دیکھیے ہمارے جو ادارے ہیں نا، خاص طور پر ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن اور نیب، ان تینوں کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن آج جو برطانوی اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے، اس سے ایک اور رخ مڑ گیا کرپشن کا کہ جناب والا صرف ترقیاتی منصوبوں میں گڑبڑ نہیں ہوئی، جو مالی مدد ملتی رہی ہے زلزلہ زدگان کے لیے، اس میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے. یعنی انہوں نے جو عشر رفعت کے پیسے تھے اس میں بھی گڑبڑ کی، جو بیت المال کے پیسے تھے، جو سیلاب زدگان کی زلزلہ زدگان کی امداد تھی، اس میں بھی گڑبڑ کی. اب برطانیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پاؤنڈز ہم نے کشمیر میں آنے والے زلزلے کے ضمن میں حکومت پاکستان کو مہیا کیے تھے. جی جی، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج تو ایک نیا رخ اختیار کیا کرپشن نے، ایک نیا رخ موڑا ہے. یعنی پاکستانی اداروں کا شاید اس طرف دھیان نہ ہو، پہلے اس طرف توجہ نہ ہو. مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل صاحب نے جوائن کیا ہے. شہباز صاحب بہت بہت شکریہ جی نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر، ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے شہباز شریف کے خلاف. برطانوی ایک بڑے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، کشمیر کے اندر آنے والے زلزلے کے فنڈ میں خرد برد کی ہے. کیا آپ کوئی سٹیپ لیں گے، جائیں گے اس کے خلاف، اور شہباز شریف کو حکومت گرفتار کرے گی؟ کیونکہ وزیراعظم عمران خان کہتے رہے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ کوئی نئی بات لوٹ مار ان کی نئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ لوٹ مار کرتے ہیں. ان کو جس بھی ایریا میں یہ لوٹ مار کرنے کا موقع ملا انہوں نے اس میں کیا، اور بھلے زلزلہ متاثرین کی امداد کا ہو، بھلے یتیموں کا مال ہو، کسی کا بھی ہو. یہ لٹیرے اور چور ہیں، یہ کوئی اپرچونٹی نہیں چھوڑتے جہاں سے انہیں لوٹ مار کرنے کا موقع ملے. یہ کوئی نئی حرکت ان کی نہیں ہے، یہ پہلے بھی لوٹ مار کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ اب ان کے احتساب کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے، ان کا ہم احتساب کریں گے انشاءاللہ. ہماری گورنمنٹ آزادانہ اداروں سے ان کا احتساب کروائے گی اور ان کو، ان اداروں کو پریشرائز کرنے کا کوئی موقع نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ آپ اس بارے میں کیا لاہے عمل کریں گے، تو اس بارے میں ہم ادھر پاکستان کے اندر بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں گے، اور برطانیہ کے اندر بھی ابھی پرائم منسٹر نے اپنے اسپوکس پرسن صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے لیے. انہیں بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وہاں برطانیہ میں بھی یہ مدعا اٹھائے اور اس کی انویسٹیگیشن وہاں سے بھی کروائی جائے. تو انشاءاللہ پوری طرح سے اس کے پیچھے ہم انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی اس چوری کو بے نقاب مکمل طور پر کیا جائے. ترجمان وزیر پنجاب شہباز گل ہمارے ساتھ موجود تھے. آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کہ ایک بڑے اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے. شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈز کی خربت کی. بہت بہت شکریہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل. تجزیہ کار مظہر برلاس ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.